الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد يلف البأس والعقاب الشديد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق والإسلام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. كلهم لرسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم منزل شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير متصل. سورة الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. ربیع الثانی کا یہ مہینہ جہاں حضور غوث الثقلین غیث الکونین سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کے یوم پاک کے ساتھ اور آپ کے ذکر مناقب کے ساتھ ربیع الثانی کا یہ مہینہ بہت مشہور ہے اور مناسبت رکھتا ہے. وہیں کہیں کئی اجلہ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض یافتہ یعنی سلسلوں کے حوالے سے حوالہ در حوالے سے ولایت کے نور کو پانے والی بڑی بڑی اجلہ اور بزرگ شخصیات کے آراز اور ان کے احوال بھی اس مبارک دین کے اندر ہیں. بالخصوص آج کے جمعے میں ہم نے یہ سعادت پائی کہ حضور شیخ المشائخ سرکار نظام ملت والدین حضور سیدنا محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ عرس پاک سے آج کے اس مبارک جمعے کو ہم نے منسوخ کیا ہے. حضرت خواجہ خواجگان سرکار نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کی ذات کے اندر وہ کمالات رکھے جس کے لیے جاننے کے لیے ہمیں ایک بھی کئی نشستیں کرنے کی حاجت ہے. لیکن اختصار کے ساتھ مختصر انداز میں تھوڑے سے وقت کے اندر آپ کی زندگی اور آپ کے معاملات زندگی کو سمجھنے کے لیے چند باتیں جو اہم ترین ہیں عاشقان اولیاء جو اولیاء کرام کے معذبین ہیں ان کے لیے اس باتوں کو جاننا بہت بڑا نفع بخش ہے. حضرت خواجہ خواجگان سرکار نظام حق والدین نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو نسبی اور خاندانی کی وجاہت عطا فرمائی تھی اور تقوی و طہارت کے اعتبار سے علم ظاہری اور علم باطنی میں شریعت مطہرہ کے علوم میں اور طریقت و حقیقت و معرفت کا اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے آپ کو غواص اور ایک ماہر بنایا تھا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو 27 صفر مظفر 634 ہجری ہے اور آپ کا وصال مبارک جو ہے وہ 18 ذی الحجہ 725 ہجری بنتا ہے. یعنی حضرت خواجہ خواجگان خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف جو ہے وہ 90 سال یا 91 سال کے قریب بن جاتی ہے. یعنی 634 ہجری آپ کی ولادت ہے بدایوں کے علاقے ہندوستان کے اندر اور
دہلی کے اندر ہوا، اور دہلی میں آپ کا مزار مقدسہ موجود ہے سرکار محبوب الہی کا۔ 18 ذی الحجہ 725 ہجری، یہ 90 سال 91 سال کے قریب حضرت سرکار محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف بنتی ہے۔ آپ کی حالات زندگی پر چند بات ذکر کرنے سے پہلے یہ بات میں ایک مختصراً اسی کو پہلے لے لیتے ہیں کہ سرکار محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نجیب الطرفین ہیں، یعنی حسنی حسینی سادات ہیں۔ 14 واسطوں سے آپ حضرت امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے بخارا کی طرف آئے، اور بخارا میں جب چنگیز خان کا فتنہ کھڑا ہوا تاتاریوں کا، تو آپ کے آباء و اجداد نے وہاں سے ہجرت کی، اور ہجرت کر کے پہلے لاہور آئے، اور لاہور سے پھر انہوں نے کچھ دن یہاں قیام کرنے کے بعد ہندوستان کے بڑے مشہور علاقے بریلی شریف کے ساتھ واقع وہ مقدس سرزمین بدایوں شریف جو ہے وہاں پر وہ قیام کیا، اور وہاں پر حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضور سیدنا سید احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، اور وہیں پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا نے طریقت میں مہارت اور کمال ولایت کے ساتھ ساتھ آپ کو نسب کی شرافت عطا فرمائی، یعنی آپ آل فاطمہ ہیں اور اولاد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ یہ آپ کے نسب کے حوالے سے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی شان عظمت۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو تمام مورخین جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ کو مرتب کیا اور ہندوستان کے حالات کو لکھا، جس طرح میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 634 ہجری حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ولادت ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 561 ہجری میں وصال فرمایا، یعنی غوث اعظم 561 ہجری میں ہے، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 634 ہجری میں ہے۔ یہ جو دور حضرت سیدنا غریب نواز حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، یہ دور یوں دیکھیے کہ کئی بادشاہوں کا بھی دور تھا۔ اس سے قریب یعنی کچھ سال پہلے تاتاریوں کا فتنہ ٹھنڈا ہوا، یعنی تاتاریوں کا سلسلہ اور وہ فتنہ جو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بہت عروج پر تھا، اور تاتاریوں نے اسلامی سرحدوں کو تہس نہس کر دیا تھا۔ علماء نے یہ لکھا ہے، مورخین اور تاریخ کے ماہرین اس بات کو لکھتے ہیں کہ حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر صدی تک، یعنی 600 صدی تک اتنا بڑا غدر، اتنا بڑا طوفان اور انسانیت پر اتنا بڑا سوز اور ظلم ہوا نہیں جتنا تاتاری فتنے نے اس انسانوں پر ظلم کیا، اور انسانوں نے خاص طور پر اہل ایمان پر جو ظلم کیا۔ مسلمان سرحدوں کو تہس نہس کر دیا گیا، علماء کو شہید کیا گیا، مشائخ کو مار دیا گیا، مسلمانوں کو کثرت کے ساتھ گویا کہ شہید کیے۔ تو یہ اتنا بڑا فتنہ تھا، اور یہ دور مبارکہ جو ہے حضرت خواجہ خواجگان سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے وصال پاک کے بعد اور آپ کے خلیفہ اجل حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دور مبارکہ ہے، جس دور میں ملتان کے اندر حضرت سیدنا بہاء زکریا رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ آپ بنفس نفیس موجود تھے۔ یہ تاتاریوں کا سلسلہ۔ حضرت خواجہ صاحب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی اگر تاریخی زندگی کو دیکھیں تو یہ علاؤالدین خلجی کا دور ہے۔ علاؤالدین خلجی آپ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے پیش بےتاب رہا، مشتاق رہا، اس کو میں تھوڑا وقت رہے گا تو میں عرض کروں گا، لیکن ہندوستان کی تاریخ کو مرتب کرنے والے یعنی تقسیم ہند، پاکستان تو 1947 میں ہوا ہے، لیکن تقسیم ہند سے پہلے اگر دیکھیں تو تمام مورخین جنہوں نے تاریخ ہندوستان کی تاریخ کو سیاسی انداز میں، مذہبی اور تہذیبی انداز میں مرتب کیا ہے، انہوں نے اس بات کو، تمام لوگوں نے اس بات کو متفق طور پر لکھا ہے کہ آج ہندوستان کے اندر، یعنی ہند و پاک دونوں کو ملا کر، آج ہندوستان میں جو اللہ کا نام لیا جاتا ہے یا اسلام کی جو پہچان ہے، یہ سب چشتی بزرگوں کا فضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ہندوستان کے اندر اسلام کے نام کو لانے والے، یعنی رائج کرنے والے، اور ہر قسم کی فکری اور سیاسی اسلام کے مقابلے پر جو تحریکیں چلی، ان کا مقابلہ کر کر اسلام کے نام کو اور اللہ کی توحید کی بقا کے لیے جد و جہد کرنے والا روحانی سلسلوں کے اندر سب سے بڑا سلسلہ چشتیہ تھا، جس کے لیے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ سے پہلے آپ کے یعنی یوں سمجھیے خواجہ صاحب کے چھٹے دادا مرشد حضور خواجہ
ابو محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو محمود غزنوی کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہ ہندوستان تشریف لائے. تو ہندوستان کی تاریخ یعنی آج میری اور آپ کی گردن پر جو آج الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اس پر سب سے بڑا احسان اللہ کے فضل سے یہ چشتی بزرگوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر یہ چشتی بزرگوں کا رخ ہندوستان کی طرف نہیں ہوتا، اس پورے علاقے کو ہندو راجہ کھا جاتے اور یہ پوری بستیاں شرک کا اڈا بنتی. لیکن حضرت ابو محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو محمود غزنوی کے خاص وزراء اور ان کے رفقا میں رہے، 70 سال ان کی عمر شریف تھی، لیکن سومنات کی جنگ کے حوالے سے آپ گویا کہ صف اول میں رہے. اس جہاد کے اندر محمود غزنوی کے ساتھ آپ نے تلوار بھی اٹھائی اور اپنی دعا اور تلقین اور نصیحت کے ذریعے بھی آپ نے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر کو آپ نے آگے بڑھایا اور اسلام کی سربلندی کے لیے سب سے بڑی جدوجہد. کیونکہ محمود غزنوی جو ہے ان کا وصال جو ہے وہ 421 ہجری اور یہ دور مبارکہ جو ہے وہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے کا ہے، حضرت غوث اعظم کے دور سے پہلے کا. میں اس بات کو ذکر کر رہا تھا کہ بعض علماء نے یہ لکھا کہ صوفیہ کی جدوجہد یعنی تعلیم، تلقین اور لوگوں کو شریعت مطہرہ کے عمل کی طرف لانا، خوف خدا کی طرف لانا، اخلاق کی طرف لانا، لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ تاتاریوں کا جب دور آیا، کیونکہ تاتاریوں نے مسلمانوں کی فوجی طاقت کو ختم کر دیا تھا. مسلمانوں کی کوئی ایسی فوجی طاقت یا مسلمانوں کا کوئی ایسا لشکر یا ایسی عسکری طاقت نہیں تھی جو تاتاریوں کا مقابلہ کر سکے اور تاتاریوں کے مقابلے پر آ سکے. آپ جانتے ہیں موضوع میرا وہ نہیں ورنہ طویل ہو جائے گا، میں اس طرف نہیں جاتا. صرف اس بات کا خلاصہ ایک تاریخ کا طالب علم ہونے کے حیثیت سے عرض کرنا چاہوں گا کہ تاتاریوں نے مسلمانوں کا زور توڑ دیا تھا. کوئی مسلمان ریاست یہاں تک کہ خلفاء بنو عباس میں بھی یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر تاتاریوں کا مقابلہ کر سکے. اور بغداد پر جو تاتاریوں کا حملہ ہے، بخارا کی طرف جو حملہ ہے اور ماوراء النہر کے موجودہ تاجکستان، آذربائیجان، یہ مسلمانوں کی جو بستیاں تھیں، اس کو تاتاریوں نے کس طرح ویران کیا. اور بڑا مشہور اس بدبخت کا جملہ تھا چنگیز خان کا کہ میں مسلمانوں کی سروں میں سکہ جو ہے وہ مینار بناؤں گا، اور اس نے یہ ساری حرکتیں کر کے دکھائی. تو جس وقت مسلمانوں کی سیاست فیل ہو گئی اور پسپا ہو گئی اپنے ظاہری انتشار کی وجہ سے اور دنیا داری کی وجہ سے، اور مسلمانوں کی اکثری یعنی عسکری فوج جو دفاعی طور پر تلوار کے طور پر آگے آ کر دشمنوں سے مقابلہ کرے، وہ بھی عیاشی میں آ کر اور یعنی عیاشی میں آ کر اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے ان میں وہ جرأت و طاقت نہیں رہی جس کی بنا پر وہ پسپا ہوئی. تمام مورخین لکھتے ہیں کہ جب تاتاریوں نے مسلمانوں کے زور کو توڑ دیا سیاسی طور پر اور ان کے قلعوں پر، ان کے قلعوں کی اینٹوں کو اپنے پاؤں کے نیچے پاش پاش کر دیا، کوئی فوجی جرنیل اور جرأت کرنے والا شخص ان کے سامنے لڑنے کے لیے تیار نہیں بلکہ بھاگ گئے، اور جو سامنے کھڑے تھے مرد مجاہد کو مار دیے گئے، شہید ہو گئے. اس وقت صرف صوفیہ چشتیہ تھے جو نے اسلام کو بچایا. یا ماوراء النہر کے اندر نشبندی سلسلے کے جو اکابر اولیاء تھے، انہوں نے گلی گلی کوچے کوچے گھر گھر اسلام کے چراغ کو روشن کیا. لہذا تاریخ کے وہ مورخین جو یہ کہتے ہیں کہ صوفیہ کی ایجاد یا حضرات صوفیہ کی خانقاہیں، اگر آپ صوفیوں کو جانتے ہو اس طرف میں جاؤں تو طویل ہو جائیں گے، یعنی جنہوں نے درس و تدریس کے ذریعے لوگوں کے اندر اصلاح کے پہلو کو تیار کیا اور ان کے اندر اخلاص و للہیت کو جگایا اور اخلاق کو جگایا، حضور علیہ السلام کی سیرت پر عمل کے لیے ان کی طبیعتوں کو راغب کیا. تو بعض مورخین کو یہ غلط فہمی ہوئی، انہوں نے کہا جی تاتاریوں نے جب مسلمانوں کے سارے زور کو توڑ دیا تھا تو اس وقت صوفیہ کے وجود کی ضرورت پڑی، اور وہ سبب تاتاریوں کا زور یہ وجہ بنا تھا کہ صوفیہ کی خانقاہیں بنی. لیکن یہ غلط تاثر ہے، اس لیے کہ صوفیہ کا دور تو حضرات صحابہ سے چلا آ رہا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، یعنی صوفیہ کی اگر ہم تاریخ کسی موضوع پر عرض کریں، کیونکہ شریعت کیا ہے؟ اقوال مصطفیٰ. طریقت اور صوفیت کیا ہے؟ افعال مصطفیٰ. حقیقت کیا ہے؟ احوال مصطفیٰ. اور معرفت کیا ہے؟ علم مصطفیٰ. تو گویا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو بعد میں ایجاد ہوئی ہے، یعنی جو سرکار کے قول پر عمل کرے گا وہ شریعت ہے، لیکن اس قول پر کے ساتھ وہ اس قول کو باقاعدہ پریکٹیکل کرنے لگ جائے گا تو یہی تصوف ہے، یہی طریقت ہے. یہ کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، یہ الگ سے کوئی دھرم یا مذہب نہیں ہے، بلکہ طریقت نام اس چیز کا ہے جس کو علامہ اقبال نے جگہ ذکر کیا تھا اپنے فارسی شعر کے اندر کہ طریقت چیز
اے والا صفات کہ طریقت کیا ہوتی ہے جناب والا، تو وہ کہتے ہیں شریعت را دیدن باماق حیات، شریعت پر عمل کرنا اپنی روح جگر اور اپنی شوق کے ساتھ. یعنی میں نماز پڑھ رہا ہوں یوں کھڑا ہو گیا یہ نہیں، بلکہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ پہ پڑھ رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا رب کا مراقبہ دیکھنا میرے دل کے اندر ہے، اور میں اس کی محبت میں آیا ہوں، اس کی رضا کو لینے آیا ہوں، اور اپنی مسجد سے اس کی اس پیاری یاد کو لے کر اس حقیقت کو میں اپنے دلوں کے اندر مضبوط کر رہا ہوں کہ وہ گھروں میں بھی دیکھتا ہے، وہ بازاروں میں بھی دیکھتا ہے، وہ تولتے کھاتے وقت بھی دیکھتا ہے. تو اس جذبے کے ساتھ، یاد الہی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ عبادت کو آراستہ کرنا. عبادت نماز ایک جسم ہے، اس کی روح یاد الہی ہے، نیت ہے. تو طریقت وہ ہے جو بندے کے اندر اس شوق کو بیدار کرتا ہے اور عبادت کے اندر اس کی روح کو دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ تاتاریوں کے طریقے سے آیا، بلکہ یہ تو قرآن مجید فرمان حمید و سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر یہ ذوق، تقویٰ، اخلاص، ایثار، شجاعت، غریبوں کے ساتھ مدد. حضرت ابوبکر صدیق سارے گھر کے سامان لے کر آ رہے ہیں، حضرت عمر آدھے گھر کا سامان لا. تو یہ کیا ہے؟ یہ سارا طریقہ ہے. رات بھر وہ خوف خدا میں رو رہے، یہ کیا ہے؟ طریقہ ہے. جو لایا جا رہا ہے پیسہ، اس کی تحقیق کر رہے ہیں کہ اتنا پیسہ کیوں آ گیا اور گھر میں اتنا کھانا کیوں آ گیا، کہیں غلط چیز تو گھر کے اندر نہیں آ گئی. تو یہ احساس اور محاسبہ، یہ کیا ہے؟ تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ تاتاریوں کا جو زور تھا اور تاتاریوں کے اس حملے کی وجہ سے یہ وجہ بن گئی صوفیہ کو ایجاد کرنے کی؟ یہ غلط تاریخ ہے. اصل یہ ہے کہ صوفیہ کا طریقہ جو میں نے آپ کو بتا دیا، یہ تو دور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ساری. لیکن میں اس پر ایک تاریخی حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں. علامہ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے کفات الانس کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے کہ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پیرو مشہور، انہوں نے تاتاری فتنہ، یہ ماوراء النہر تاجکستان کے علاقہ، ماوراء النہر یعنی تاجکستان میں ایک دریا بہتا ہے جس کو دریائے آمو کہتے ہیں. دریائے آمو، جیسے آپ آم لکھتے ہیں مینگو آم، ایسے آمو، اس کو اسلام کا دریا کہا جاتا ہے کیونکہ اس دریا کے اس پار اور اس پار سارا اسلام کا کام عرب کے بعد اگر کہیں ہوا تو سارے اکابر یہی عرب تھے. حضرت سید باؤل نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام المتکلمین شہنشاہ اہل سنت حضرت سیدنا حضرت ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ وہی آرام کر رہے ہیں، امام ترمذی علیہ رحمۃ وہی آرام کر رہے ہیں، امام بخاری علیہ رحمۃ وہی آرام کر رہے ہیں، حضرت عبید اللہ حرار وہی آرام کر رہے ہیں، حضرت مولانا یعقوب چرخی وہی آرام کر رہے ہیں. تو گویا کہ یہ دریا جو ہے دریائے آمو، اس کو اگر آپ جغرافی اعتبار سے گوگل پر سرچ بھی کریں تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی. اس لیے لوگ تاجکستان وغیرہ جاتے ہیں کیونکہ سلسلہ نقشبندیہ اسی دریا کے کنارے پر آباد ہے. اور میرے دوستوں دور علم بھی وہی ہے، یعنی عرب کے بعد سب سے بڑا کام آپ کو بخاری شریف کس نے دی؟ یہ تاجکستان پر ہوگی. آپ کو ترمذی شریف کس نے دی؟ انہوں نے دی. علم کلام آپ کو کس نے دیا؟ امام منصور ماتریدی نے دیا. اہل سنت کی یہ شناخت بنی. تو یہ سارے اکابر علماء فقہاء متقین یہ اسی طرف کے، بلکہ اگر آپ غور کریں کہ امام اعظم ابو حنیفہ بھی اسی علاقے کے. تو یہ دریائے آمو ہے جس کو اردو میں آمو، آم جیسے مد کے ساتھ لکھتے ہیں آمو. اس کو عربی میں عربی زبان میں دریا پر نہر کہتے ہیں، ماورا کہتے ہیں اس سائڈ کو. اب دریا بہ رہا ہے دوستوں توجہ کریں، جو ادھر کھڑا ہے اس کے لیے وہ سائڈ دریا کے ادھر ہے، جو ادھر کھڑا ہے اس کے لیے یہ سائڈ ادھر ہے. تو ہماری کتابوں کے اندر یہ بات اکثر آتی ہے، ماوراء النہر کے علماء نے یہ فرمایا، ماوراء النہر کے متکلمین نے یہ فرمایا. اس سے مراد ہے کہ دریا کے پانچ پر دونوں جانب ساحل پر جو علماء اور مشائخ آرام فرما رہے ہیں، یہ علم کا مرکز تھا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی وراثت اللہ رب العالمین نے ان بزرگوں کو عطا فرمایا. یہ برکت کے لیے میں نے تعارف کرایا تاکہ ہمارے علم میں ہمارے نقابل حضرت سیدنا سید باؤل نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کی سب سے اکابر شخصیت وہ بھی وہاں آرام فرما رہا. تو نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی خطے میں تھے. تاتاریوں کا فتنہ آنے سے پہلے آپ نے خانقاہ بنا رکھی تھی. خانقاہ کا کام ہوتا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد ذکر و فکر کی محفل ہو، اللہ کی خشیت، خوف، اس کے حضور حاضر ہونے والی کیفیت کو بیدار کیا جائے. زبانیں خطا کرتی ہیں، غلطی کرتی ہیں، اس غلطی کا حساب رب کے سامنے کیسے دیں گے؟ کو معافی، درگزری، یہ تمام احساس اور اخلاق کو اجاگر کیا جائے تاکہ بندے کے اندر سے بہیمیت اور شیطانیت نکلے اور اللہ کا خوف
اور اس کی رضا کے لیے جو دینی تقاضے ہیں اس سے وہ محبت اللہ کے لیے کرے اور دشمنی اللہ کے لیے کرے، اس جذبے کے ساتھ ہو۔ تو حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول مبارکہ کو اپنی کتاب نفحات الانس کے اندر لکھا ہے فارسی میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ درس دیتے ہوئے بڑے گھبرائی کی کیفیت میں کھڑے ہوئے، سرکار نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ اس لیے اعتبار سے 1221 آپ کا سنہ نصاب ہے، اور یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مثال سے کافی پہلے آپ سرکار نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر آپ نے اپنے جتنے مریدین یا صوفیہ طالب علم تھے جو فقراء آپ کے پاس ہے، سب کو کہا اپنا بستر اٹھاؤ اور فوراً اپنے دیہات کی طرف لوٹ کر اسی وقت رہو، اور ایک سیکنڈ بھی گویا کہ لیٹ نہ کرو، فوراً یہاں سے نکلو، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک آگ مشرق سے آ رہی ہے جو مغرب تک آئی ہے، اور وہ آگ اتنی ہے کہ وہ سب کو جلا کر رکھ دے گی، اور ایسا زبردست فتنہ آنے والا ہے کہ اس سے ایسا امت کے اندر کبھی نہیں آیا ہوگا، اور یہ آپ کا اشارہ تاتاریوں کی طرف تھا، اور آپ نے سارے اپنے مریدین کو وہاں نکالا۔ جب آپ کے علاقے میں تاتاری آئے تو آپ آستانہ چھوڑ بھاگے نہیں، آپ اور حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ دو بزرگ ہیں جو آستانہ اور مدرسہ مسجد چھوڑ کے بھاگے نہیں، بلکہ وہاں کھڑے ہیں اور تاتاریوں سے لڑتے ہوئے جان شہادت ہوئی۔ یعنی خواجہ نجم الدین کبریٰ اور حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں اسلامی مجاہد ہیں، اور انہوں نے جان شہادت نوش کیا ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب عبادت اللہ کے اس کے دین پر حملہ ہو گیا تو یہ کیسے بھاگیں گے؟ تو انہوں نے کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے آپ کہیے میری نماز، میری جان، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ اللہ کے دین پر حملہ ہو گیا تو خانقاہیں ہم نے بنائی، مسجدیں بنائی، ممبر پر بیٹھے کیوں تھے؟ یہ ایک ہی جان ہے، جان دی ہوئی اسی کی، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا جو مرزا نے کہا تھا طالب نے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے گویا کہ اس جہاد میں شرکت کی، بڑا نام میں آپ کی خدمت میں آج جمعے کی برکت سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو میری اور آپ کی مغفرت کا، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ آپ تاتاریوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے، اور دونوں بزرگوں کا مزار اس طرف ہے۔ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے دلیر، اور یہ وہ عظیم ہستی ہے جو حضرت امام المفسرین اور امام الفلاسفہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، جس نے عقلی یعنی عقلی شبہات اور لاجیکل شبہات، اس طرح کے الہاد اور ایتھس جو آج بیٹھے ہوئے جو اسلام پر حملہ کرتے اور جہاں سے وہ مواد لاتے ہیں، اس کی ابتدا اس دور میں ہوئی تھی کہ عقلی شبہات اسلام میں پیدا کر کے مومنوں کے ایمانوں کو مضبوط ایمانوں کو نرم کر کے ان کو منافق بنایا جائے، خدا کے لیے شک پیدا کر دو، رسول کے لیے شک پیدا کر دو، قرآن کے لیے شک پیدا کر دو۔ تو یہ عقلی جو ایتھس کرتا ہے، جو ملحد کرتا ہے، سائنس کا نام لے کر لوگوں کے درمیان باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب جو ہے کہ یہ عالم جو ہے وہ قدیم ہے، تو کسی کہنے والے نے کہا اگر یہ عالم قدیم ہے اور عالم میں خدا بھی شامل ہے تو یہ کمپیوٹر جس نے بنایا تھا تو کمپیوٹر میں بنانے والا پہلے سے تھا کہ لیکن بنانے والا تو پہلے نہیں تھا، وہ باہر تھا اور کمپیوٹر بعد میں ہوا۔ تو کہنے لگے یہی تو بات ہم کہہ رہے ہیں، جو تیری ایجاد ہے اس سے تو باہر ہوتا ہے، اس کے اندر کیسے آ سکتا ہے؟ تو جو خدا کی ایجاد ہے تو خدا اس میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو سمجھانے کے لیے کسی نے ایک چٹکلا اس ملحد کے سامنے گویا کہ ذکر کی۔ تو نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید حضرت امام راضی ہے، امام راضی، امام غزالی، حضرت غوث اعظم، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس فتنے کے آگے ایک دیوار باندھی اور لوگوں کے دلوں کو شک سے اور وہم سے بچایا۔ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں خواجہ صاحب کی بارگاہ میں، لیکن یہ جملہ ذکر کرنا اپنی زندگی کا سب سے سنہرا موقع سمجھتا ہوں جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ اس کے ذریعے ہماری مغفرت فرمائے۔ ہمیں نہیں پتا اس کے بعد ہماری سانس ہے کہ نہیں، لیکن جو بات ہم کر جائیں گے نا اس وقت، وہ انشاءاللہ دنیا و آخرت میں اللہ کی رحمت میں مقدر کا خیرات ضرور دے گی۔ حضرت نجم الدین کبریٰ پیر و مرشد ہے حضرت سیدنا امام المفسرین تفسیر کبیر کے مصنف حضرت امام راضی کے بارے میں حضرت اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جب وہ خود عقلیات کے امام تھے، ان کے وصال کے وقت شیطان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا راضی تم خدا کو ایک مانتے ہو، کیا دلیل ہے تمہارے پاس، عقل سے بیان کرو۔ آپ نے 300 سے زیادہ دلیلیں دی اور شیطان تو پھر شیطان تھا، اس نے ہر دلیل کو توڑا۔ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر القاء کیا، یہ جو کشف کا طریقہ ہے، فرمایا کیوں نہیں کہتا کہ میں خدا کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں، مجھے کسی دلیل کی کیا ہے، میرے رسول نے کہہ دیا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ وہ ایسا پیر جو اپنے مرید کے لیے تصرف کر کے وقت نزا اس کے ایمان کو بچائے، تو بتاؤ نجم الدین کبریٰ کتنی بڑی ہستی ہوگی، اور نجم الدین کبریٰ کو جس نے نجم الدین بنایا ہوگا وہ کتنا عظیم ہوگا، اور اس کے مرشد کو جس نے یہ مقام دیا ہوگا وہ کتنا ہوگا۔
سنیے، شیخ نجم الدین کبریٰ کے پیر و مرشد ہیں شیخ مصری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہی شیخ محی الدین ابن عربی کے بھی مرید پیر ہیں۔ اب آپ دیکھیں محی الدین ابن عربی کے بھی یہی پیر ہے شیخ مصری مغربی، اور یہ نجم الدین کبریٰ کے بھی مرید ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جس شیخ مصری کے پاس دو ایسے جواہر آئے، محی الدین ابن عربی جیسے اور نجم الدین کبریٰ جیسے، تو وہ پیر کتنا باکمال ہوگا؟ اس سے پوچھتے ہیں یہ کرم آپ کیسا ہوا؟ وہ کہتے ہیں میں مرید سید عمار سہروردی کا ہوں، اور سید عمار سہروردی کہتے ہیں کہ میں مرید شیخ ابو نجیب سہروردی کا ہوں، اور وہ کہتے ہیں میں غلام بخش اعظم کا ہوں۔ راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے قربان، بانج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، مزرعہ چشت و بخارا و نابو اجمیر۔ کون سی قسط کہتے ہیں کھیت کو، تو کون سی قسط نہیں یا غوث اعظم جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ کہ زمین باغ بنتی جب ہے بارش ہوتی ہے، تو آپ اجمیر جائیے وہاں بارش بھی غوث پاک، آپ بخارا آئیے وہاں بارش بھی غوث اعظم، آپ نجم الدین کبریٰ کو دیکھیے۔ تو یہ ایک سلسلے کی بات تھی۔ خیر تھوڑا سے ہم آگے چل جانا چاہتے ہیں، لیکن سلسلہ صوفیہ نے جو کام کر کے دکھایا وہ بہت بڑا تھا۔ ہمارے علماء نے کہا کہ ہلاکو خان جو چنگیز خان کا پوتا تھا، اس کا پوتا غازان خان جو حضرت نجم الدین کبریٰ کے خلیفہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ یعنی اب آپ دیکھیے جو اسلام کو مٹانے آئے تھے، اللہ رب العالمین جل وعلا نے اسی میں علماء ان کو مسلمان نہ کر سکے، تلوار ان کی گردن، مسلمانوں کی فوج ان کی تلواروں کو نیچے نہ کر سکی، ان کی گردن اور دل کو جس نے نیچے کیا ہے وہ صوفیہ اکرام۔ یعنی ہلاکو خان کا پوتا اور چنگیز خان کا پڑ پوتا، اس کو اسلام میں لانے والے حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے شیخ سیف الدین جو خلیفہ تھے حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ کے، ان کے ہاتھ میں چنگیز خان کا یہ گویا کہ پڑ پوتا مسلمان ہوا۔ اور جب حضرت شیخ سیف الدین خوری رحمۃ اللہ علیہ جو نجم الدین کبریٰ کے خلیفہ ہیں، ان کا جب وصال ہوا تو چنگیز خان کی پوتی نے کثیر مال دے کر ان کا گنبد بنایا۔ جو گنبد گرانے والے تھے، جو مسلمانوں کو مارنے والے تھے، جو قرآن کو معاذ اللہ جلانے والے تھے، جو مسلمانوں کے مدرسوں کو خانقاہوں کو تہس نہس کرنے والے تھے، لیکن دیکھیے اللہ رب العالمین نے حضرات صوفیہ کے ذریعے وہ کام لے لیا جو مسلمانوں کی فوج نہ کر سکی، اسے ایسا۔ یہ ہے عمر صغیر کا وہ تسلسل، اس میں قطب الدین بختیار کاکی آ گیا۔ سرکار قطب الدین بختیار کاکی کیونکہ پیر دادا پیر ہیں خواجہ نظام الدین، تو خواجہ صاحب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے فضل کریم آپ کے دادا پیر کی شان بیان کرنا چاہوں گا۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ملتان تشریف لائے تھے، حضور شیخ الاسلام بہاءالدین زکریا اور یہ آپس میں بڑے قریبی محب اور دوست تھے، آنا جانا اس وقت رہتا تھا۔ آپ جب ملتان شریف پہنچے تو اس وقت ملتان میں قطب الدین قباچہ جو اس وقت ملتان کا گورنر تھا حکومت کی جانب سے، اس نے چنگیز خان کے خلاف کوئی بات کیا، کوئی رسد ہے، چنگیز خان بدلہ لینے کے لیے پہنچ گیا ملتان، اور رات کو جب اس کی فوجیں آ گئی تو مسلمانوں کی فوجوں کے ہاتھ پاؤں کھل گئے کہ اس سمندر کا اور ان وحشیوں کا مقابلہ کون کرے، یہ تو بندے کو زندہ کھا جاتے ہیں، ان کا مقابلہ کون کرے گا۔ اس وقت قطب الدین قباچہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اولیاء کے لیے دل میں برا خیال رکھتا تھا، اور بدمزید اس کے اندر جراثیم تھے۔ وہ بھاگتا ہوا حضرت بہاءالدین زکریا کے پاس آیا، اس نے کہا ہماری فوجیں کھڑی ہیں لیکن ان کی ہمت جواب دے رہی ہے، آپ اللہ سے کوئی دعا فرمائیے کہ کچھ کرم ہو جائے۔ انہوں نے کہا پہلے سے ہمارے دوست بھائی ان کے پاس چلے۔ بہاءالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ یہاں آرام فرما رہے، اس کے قریب کی مسجد ہے، اسی کے احاطے میں سرکار قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، سید السادات حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دست راست آپ تشریف فرما تھے۔ قطب الدین قباچہ کے بعد کے پاس آیا اور آپ سے دعا کا کہا تو آپ نے ڈانٹ پلائی، فرمایا ہمارے لیے دل میں بغض رکھتا ہے اور دعا کے لیے ہمارے پاس آیا ہے۔ اس نے کہا مجھے بھی معاف کریں، اور اس وقت اسلام پر بات آئی ہے تو فرمایا تیری فوجیں کیوں کھڑی ہوئی ہیں؟ ایک تیر آپ نے اس کے ہاتھ سے لی اور اس پہ سورہ فاتحہ شریف آپ نے پڑھا اور کہا یہ لے اور جا کے رات ہی کو پھینک دینا۔ اس نے کہا کہاں پھینکوں؟ آپ نے ہنس کے فرمایا جدھر منہ لگے پھینک۔ تاریخ میں یہ واقعہ سونے کے پانی سے لکھنے کے مترادف ہے کہ جب اس نے قلعے سے اس کے فوجی نے جب ایک گویا کہ فائر کیا یعنی تیر کو پھینکا ہے، صبح فجر کی اذانیں ہو رہی تھی، پورا میدان چنگیز خان کی فوج سے خالی تھا، اور تیر نہیں تھا، ایک روپ کا گولا تھا۔ اس کی فوج میں گھبراہٹ شروع ہو گئی، وہ بھاگ گئے وہاں سے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا ایسے کام اپنے دین کی سربلندی کے لیے جب مسلمانوں کی بدعملیاں اور بدکرداریاں اور اختلافات اتنے ہو جائے، شرازہ منتشر ہو جائے، تو پھر ایک مرد کلندر آتا ہے جو امت کو زندہ کر۔ یہ سرکار بختیار کاکی ہے، ان کے تربیت یافتہ میرے آقا سرکار بابا صاحب
اب آئیے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کی طرف ہم چلتے ہیں. سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو خلیفہ اجل ہے، میں لیکن یہاں پر ایک بات عرض کر دوں اس سے پہلے تھوڑا سا وقت رہ گیا اس میں تاکہ تاریخی واقعات جو ہے اصل میں یہ تھوڑا آگے بڑھے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جیسی ٹیم بنائی ہے نا ساتھ، حالانکہ ہم تبعاً قادری ہیں اور اپنے خاندانی طور پر چشتی ہیں، لیکن سارے بزرگ ہمارے ہیں. کیسے آقاؤں کا بندہ نظارہ بول بالے میری سرکاروں کے. میں نے آپ کے سامنے یہ جذباتی دعویٰ نہیں کیا. آپ تاریخ کی کتابیں کھولیں اور پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ تقسیم ہند سے پہلے تاتاریوں کے فتنے سے لے کر آج تک اگر ہندوستان کی زمین پر اللہ کا نام آیا تو لائے چشتی تھے. محمود غزنوی اگر آئے اسلام کے لیے تو ان کے پیچھے چشتی بزرگ تھے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہے تو شہاب الدین غوری کو آپ نے طلب کیا. پھر آپ ہی کے جوتے اٹھانے والوں میں قطب الدین بختیار کاکی جو آپ کے خلیفہ ہیں، ان کے غلاموں میں سلطان التمش ہے. سلطان التمش کے غلاموں میں قطب الدین ایبک ہے. اب یہ جتنے ہندوستان کے بڑے بادشاہ ہیں یہ سارے چشتی ہیں. سلطان التمش کو وہ خوش نصیب ہے جس نے خواجہ صاحب کی زیارت کی ہے. قطب الدین ایبک کے گھر میں سلطان التمش بچپن کی حالت کے اندر گویا کہ پھر رہے تھے. خواجہ صاحب تشریف لائے اجمیر شریف سے دہلی. اس بچے کو کھیلتا ہوا دیکھا تو اپنے مرید خاص اور خلیفہ اجل قطب الدین کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا، ارے قطب الدین یہ تو بڑا سعادت مند بچہ ہے اور میں یہ دیکھتا ہوں یہ وقت کا سلطان ہوگا. اور سلطان التمش کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ جنہیں رات کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی. آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حوض بنانے کا کہا جو بڑا حسین ہو. اس کی کئی حکمتیں تھیں، وقت مختصر ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدثی دہلوی نے اخبار الخیال میں لکھا ہے آپ صبح اٹھے اور اپنے پیر و مرشد کے پاس گئے کہ اس حوض کے بارے میں پوچھے. دربار میں داخل ہوئے تو قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا تمہیں یاد نہیں رہا کہ رات رسول اللہ نے کون سی جگہ بتائی؟ اور آج بھی دہلی کی آپ تاریخ پڑھیں گے تو حوض شمسی آج بھی مشہور ہے. وہ حوض شمسی تھا ہی وہ جس کو خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ وہ بادشاہ تھے جو بیٹھے سیاسی منصب پر تھے لیکن حضوری کا مقام یہ تھا، عقیدے میں اتنے اعلیٰ تھے اور اولیاء سے چاہنے والے تھے کہ وہ حضوری میں تھے. ان کو رسول اللہ کی زیارت ہوا کرتی. قطب الدین ایبک کو اگر آپ دیکھیں، سلطان التمش کی بیٹی رضیہ سلطانہ کو آپ دیکھیں، یہ سارے جو حکومت کے سلسلے آپ اگر دیکھیں گے تو میرے دوستوں یہ سارے مشائخ کے فیض یافتہ ہیں. لیکن ہندوستان کے اندر جو کام ہوا میں اس پر چند باتیں یہاں پر آخر میں عرض کر دیتا ہوں. خواجہ صاحب نے جو ٹیم بنائی نا ہم سارے سلسلوں کا رد کرتے ہیں لیکن جیسے ٹیم چشتیوں نے بنا کر ہندوستان کو یعنی ایک کے بعد ایک کچھ در کچھ اتنا بڑا اتنے بڑے بڑے آدمی آئے کہ ان کے مقابلے کا کوئی بھی سلسلہ چلا. بڑے شیخ کے خلیفہ رہے، خلیفے کے بعد کوئی اتنا معتبر بندہ نہیں تھا. یہ ان کے بعد خواجہ صاحب کو دیکھیے رحمۃ اللہ علیہ. حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل کون ہوئے؟ بختیار کاکی رحمۃ اللہ، سرکار حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ، ہزاروں آپ کے خلفاء ہیں. حضرت صرف بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اگر آپ دیکھیں گے تو سرکار بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اجل کئی خلفاء میں سے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ. بابا فرید کے کئی خلفاء میں آپ کے بھانجے جو سید و سادات ہیں میرے آقا حضرت صابر بیا رحمۃ اللہ کلیئر والے سہارنپور اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. اب آپ دیکھیے پنجاب اور بنگال جو اس وقت ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا، اسلام کے چراغ کو روشن کرنے والے چشتی بزرگ ہیں. پنجاب کے اندر کون آئے؟ حضرت صابر بیا رحمۃ اللہ سہارنپور میں. ان کے بعد مریدین کے اندر حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ جو چشتی سلسلے کا کافی بزرگ ہے. یہ سہارنپور کا یہ پوری پٹی. بنگال کے اندر اگر آپ آ جائیں تو خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ حضرت اخی سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے وہاں خانقاہ بنائی اور خانقاہ خواجہ غریب نواز بنا کر لوگوں کے اندر اسلام کی محبت اور دین اور اسلام کو پھیلایا، ان کے مرید بنے ہیں. بنگال کے اندر حضرت شیخ علاء الحق رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اجلہ مریدوں میں حضرت مخدوم سمرانی. آپ اندازہ لگائیے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا فیض اس بنگال کے علاقے اور اس ہندوستان کی سرزمین کے اندر کیسا اعلیٰ اور کیسا افضل تھا. علاؤدین خلجی جو ہے، علاؤدین خلجی یہ خود تاتاریوں میں سے، تاتاری مسلمان ہو گئے تو یہ خلجی قبیلہ چلا. علاؤدین خلجی کو کسی نے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء جو ہے وہ سلطنت پر قبضہ چاہتے ہیں. جو سیاسی حاصل ہوتے ہیں وہ اثر پھیلاتے ہیں کہ آپ کے خلاف ہیں، آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو بادشاہ اس چیز کو کہ علاؤدین خلجی جو ہے وہ بڑے نرم مزاج اور اولیاء کا عاشق شخص تھا، بیٹا بدبخت تھا.
جس کو مبارک خلجی کہا جاتا ہے، بیٹا بڑا بدبخت تھا جو تاریخ کے اندر موجود ہے۔ علاؤدین خلجی کو جو بہت بڑا بھڑکایا کہ بادشاہ کو تو اپنی کرسی اور اپنی ریاست چاہیے، اس نے ایک خط لکھا اور اس خط کے اندر اس نے خواجہ صاحب سے یہ پوچھا کہ آپ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، میری سلطنت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا یہ خواجہ صاحب کچھ نہ کچھ لکھ کر دیں گے، اور اپنے وزیر کو خضر خان کو روانہ کیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ بادشاہ کے دربار میں نہیں جاتے تھے، کسی دنیا دار شخص سے ملاقات نہیں رکھتے تھے، لیکن بادشاہ کی ایجنسیوں نے بتایا کہ یہ تو پورا علاقہ، یہ تمہارا جو وزیر ہے علاؤدین خلجی خضر خان، یہ خود ان کا غلام ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری فوج کے بڑے بڑے جنرل ان کے مرید ہیں، تمہارے سیاسی کیبنٹ کے لوگوں کے مرید ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیر صاحب تمہارا ہی تختہ پلٹ لیں۔ تو بادشاہ کو فکر لائی، بادشاہ نے خط لکھا اور بھیجا علاؤدین خلجی نے خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں کہ آپ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں جب خضر خان پہنچا تو آپ نے خط کو صرف ہاتھ سے پکڑا تھا، پڑھا نہیں، اور اپنے مجمع میں کہنے لگے ہم تو درویش لوگ ہیں، ہمیں کرسیوں سے کیا کرنا ہے، ہم تو اسلامی بادشاہوں کے لیے دنیا میں بھی دعا کرتے ہیں، اپنی آخرت میں بھی دعا کرتے ہیں، کریں گے، اور گویا کہ ہم تو اپنی خلوت میں بھی دعا کرتے ہیں۔ علاؤدین خلجی کو جب یہ بات پتہ چلی تو اپنے حاصلوں کو ڈانٹ پلایا، اس نے کہا میں پہلے جانتا تھا کہ اللہ کے نیک بندے کبھی مسلمانوں کی سلطنت کو تخت و تاراج نہیں کرتے ہیں۔ اب اس نے حضرت خواجہ سے بہت دل لگا کہ حضور میں آپ کی زیارت چاہتا ہوں۔ فرمایا زیارت کیا کریں گے؟ کہا دعا چاہتا ہوں۔ کہا جو غیبانہ دعا ہے وہ زیارت سے زیادہ مؤثر ہے۔ حضرت خواجہ نے فرمایا جو غیبانہ دعا اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ اس نے کہا میں آپ کے پاس آؤں گا، فرمایا آنے کی حاجت نہیں ہے، آپ کے پاس اتنے کام ہے۔ لیکن جب وزیر نے زیادہ اصرار کیا تو آپ نے فرمایا میرے گھر کے 2 دروازے ہیں، بادشاہ اگر اس دروازے سے آئے گا تو میں اس دروازے سے، یعنی صرف اس سے اندازہ لگائیے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا روب اور دبدبہ کیا تھا۔ اس کا بیٹا مبارک خلجی نے حضرت خواجہ صاحب کو قتل کرنے کی سازش کی اور بڑا وہ حسد رکھتا تھا، لیکن ہوا یہ کہ اسی کے وزیر نے رات کے وقت اس کو مار ڈالا اور جو علاؤدین خلجی کا بیٹا تھا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو یہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخ کے مختصر انداز میں یہ جھلکیاں ہیں۔ آپ اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ میں کتنی جلدی آپ کے سامنے تاریخ کے چند جھروکے کے یعنی آپ کے سامنے کھڑکیاں کھول رہا ہوں۔ اگر ایک ہی جگہ پر رک جائے تو گھنٹوں ان فضاؤں کو، لیکن ختم کرتے ہوئے میں امام اہل سنت کے بارے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد گرامی امام المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ کہتے ہیں اس وقت میرے ساتھ تاج الفحول محبوب الاولیاء اور علماء حضرت عبد القادر بدائینی رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت جن کا بڑا ادب کرتے تھے، اور یہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو ماہرہ مقدسہ بیعت کرنے کے لیے لے گئے۔ آپ عبد القادر بدائینی رحمۃ اللہ علیہ اور اعلیٰ حضرت کے والد گرامی بڑے اچھے دوست تھے، اور اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا کہ آپ اپنے عصر میں سب سے بڑا عالم کس کو مانتے ہیں، فرمایا صرف 2 کو، ایک والد گرامی مولانا نقی علی خان صاحب، ایک تاج الفحول عبد القادر بدائینی رحمۃ اللہ علیہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں جوانی کے عالم میں جب ان بزرگوں کے ساتھ خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں پہنچا تو میں بھی دروازے میں حاضر نہیں ہوا تھا کہ یہ دونوں بزرگ اندر چلے گئے، جا کر آپ کے مواجہ کے سامنے بیٹھ گئے، اور اتنا شور تھا کوئی جیسا مزاروں کے باہر گویا کہ کوئی ترتیب نہ ہو، کوئی نظم نہ ہو، شور شرابہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میرے والد صاحب اور حضرت تاج الفحول جو ہے وہ دونوں گئے اور وہ ایسے بیٹھ گئے مراقبے کے اندر کہ جیسے کوئی آواز ہی نہیں آ رہی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں بڑا پریشان ہو گئی تھی، اس آواز اور شور میں اپنی مزاج کو کیسے حاضر کروں گا، میں کیسے سلام پیش کروں گا، میں اپنے اندر کیسی کیفیت کو پاؤں گا۔ یہ وہ نیک لوگ ہیں جب چاہیں دنیا کے ساتھ وابستہ ہو جائے، جب چاہے دنیا کو دل سے نکال دے۔ فرمائیے سامنے آ کر بیٹھے، ان پر تو کوئی کیفیت ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور ان پر کرم ہوا ہے تو مجھ پر بھی کرم ہوا۔ آپ فرماتے ہیں یہ کہہ کر جب میں نے دروازے کی دہلیز میں پہلا قدم رکھا تو میرے کانوں سے آواز غائب ہو گئی۔ فرماتے قدم میں نے جب اٹھا کر پھر باہر رکھا تو آوازیں شروع ہو گئی۔ فرمایا پھر جب میں نے قدم رکھا آوازیں غائب ہو گئی۔ فرمایا اس حالت کے اندر میں دربار میں آیا اور جب تک میں فاتحہ شریف پڑھتا رہا اور آپ کے حضور حاضر رہا مجھے کوئی شور و غوغے کی آواز نہیں آئی۔ کہتے جب میں اٹھ کر باہر گیا تو وہی بازار پر شور تھا اور لوگوں کی چیخوں کا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا حضور خواجہ خواجگان سرکار نظام ملت و دین جو حضرت سیدنا بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے استفاضہ فیض کرنے والے، آپ اپنے وقت کے شیخ المشائخ تھے، امام اہل سنت تھے، لوگوں کو سنی عقیدہ پڑھانا، لوگوں کو دین سمجھانا، ان کے اخلاق کو درست کرنا، یہ ساری تعلیم 21 سال کی عمر میں آپ نے جب بابا فرید کا تذکرہ دلی میں سنا تھا تو آپ تشریف لے آئے
پاک پتن شریف، اور یہاں پر حضرت بابا صاحب سے مرید ہوئے. بابا صاحب نے آپ کو نفات العنس حضرت عبدالرحمن جامی کی کتاب بھی پڑھائی، تمہید اہل سنت کے عقیدے کی کتاب بھی پڑھائی، اور اس کا امتحان لینے کے بعد دستار خلافت آپ کے سر کے اوپر پڑا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے 18 ذی الحجہ 725 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا، اور آپ کا روزہ مبارک دہلی شریف کے اندر موجود ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا خواجہ خواجگان کے صدقے ہم تمام پر اپنا خاص فضل کرم فرمائے. اس طرف بھی آپ دیکھیں نا کون سا شریف یہ نظام الدین اولیاء کے مریدین محمد مہروی، حضرت خواجہ محمد مہروی نظامی ہیں، ان کے مرید حضرت خواجہ توسلی نظامی ہیں، ان کے مرید خواجہ سیالوی نظامی ہیں، ان کے مرید پیر محمد شاہ صاحب نظامی ہیں. تو گویا کہ یہ پوری خطے اس اجمیر سے ایک نہر کی ایک گویا کہ چھوٹی سی نہر چل کر آئی ہے، تو اس پورے خطے کو اسلام سے انہوں نے مالامال کر دیا. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے محسنین اکابر کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج بھی فاتحہ شریف ہوگا، آپ اپنے گھروں کے اندر فاتحہ شریف کرنے کی سعادت پائیں، اور اپنے بچوں کو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مقام و مرتبے بتائیں، اس لیے کہ اولیاء کی محبت اور ان کا ذکر وہ ہے، قرآن کہتا ہے یہ دلوں کو ثابت رکھتا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو تفصیلی ہم کسی شب خواجہ صاحب کی زندگی مبارکہ پر یہ احوال بیان کریں گے. کچھ وقت زیادہ بھی ہوا، خواجہ صاحب کا ذکر تھا. اللہ رب العالمین جل وعلا اس صبر پر آپ کو کامل اجر عطا فرمائے، اور اس ذکر کے صدقے اللہ رب العالمین ہمیں قلب و نظر کی کشادگی عطا فرمائے. مذہب حق پر اللہ ہمیں سلامت رکھے، آخری ہجری کرنے پر عطا فرمائے. ہماری زبانوں کی لرزشوں کو اور ہماری فکری آزادی کو اللہ معاف کر کے ہمیں صراط مستقیم پر مستقیم فرمائے.